کوئی ذرا سی بھی جو ہے وہ پنجاب پولیس کی طرف سے ہمیں ایفرٹ نظر نہیں آئی۔ عمران ریاض کو جو ہے وہ اغوا ہوئے 118 دن ہو چکے ہیں آج۔ کل لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایسے احکامات جاری کیے جائیں گے جس سے عمران ریاض کی بازیابی کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IR کے نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بہت سے اہم کیسز کی سماعت ہوتی رہی ہے، اور جس طرح عمران ریاض خان کے کیس کو یہاں پر جب درخواست دائر کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ کیسز کی سماعت شروع ہوئی، محترم شاکر محمود اعوان صاحب جو کورٹ رپورٹر بھی ہیں ہم نیوز پہ، وہ بتائیں گے ہمیں کہ ساری سماعتوں کے احوال اور ابھی لیٹسٹ کیا سچویشن چل رہی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام گلفام بھائی، ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ 60 روز کے بعد جو ہے لاہور ہائی کورٹ کل جو ہے وہ عمران ریاض کیس پر سماعت کرنے جا رہی ہے، لیکن یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کل اس کیس پر سماعت ہوگی یا یہ کیس لیفٹ اوور ہو جائے گا۔ کیا جج صاحب جو ہیں وہ عدالت میں بیٹھیں گے، کہیں کوئی انتظامی مصروفیت یا کسی وجہ سے جو ہے وہ رخصت پہ تو نہیں چلے جائیں گے، تو بس یہ دعا کریں کہ کل کی سماعت ہو جائے، اور یہ امید ہم کر رہے ہیں کہ کل لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کچھ ایسے احکامات جاری کیے جائیں گے جس سے عمران ریاض کی بازیابی کے حوالے سے یا ان کی خیر و عافیت کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اچھی خبر ملے۔ عمران ریاض کو جو ہے وہ اغوا ہوئے 118 دن ہو چکے ہیں آج، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ریاست پاکستان میں ایک ایسا شہری جو ہر وقت جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا، اور بنیادی انسانی حقوق کی بھی بات کریں تو ہمارا آئین پاکستان جو ہے وہ مکمل تحفظ دیتا ہے، ہر شخص کو تحفظ دیتا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ عمران ریاض کے حوالے سے ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ عمران ریاض جو ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ ویئر اباؤٹ سے متعلق جو ہے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ آپ نے بات کی کہ تمام سماعتوں کے حوالے سے کچھ مختصر بتائیں، تو مختصر یہی ہے کہ زبانی جمع خرچ ہوا ہے، کوئی ذرا سی بھی جو ہے وہ پنجاب پولیس کی طرف سے ہمیں ایفرٹ نظر نہیں آئی۔ ہر دفعہ ان کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ معاملے کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت کو التوا میں ڈالا جائے، اور شروع میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، عدالت میں غلط بیانی کی، اور عدالت نے اس پر جو ہے وہ سخت برہمی کا اظہار بھی کیا تھا۔ SHO کے خلاف کارروائی بھی شروع ہو گئی تھی، اور عدالت نے کہا تھا کہ جو لوگ ملوث ہیں یا جو لوگ ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف بڑی سخت جو ہے وہ کارروائی شروع ہوگی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس معاملے کو جو ہے وہ طوالت ملتی گئی، اور پھر 5 جولائی کو عدالت سماعت کرتی ہے، اور اس کے بعد ایک لمبی ڈیٹ دے دی جاتی ہے 20 دن کی، اور 20 دن کے بعد جب 25 جولائی کو سماعت ہوتی ہے تو اس دن سماعت ہی نہیں ہوتی، سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوتی۔ کل جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کا جو کیس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب جو ہے وہ سماعت کریں گے، اور 60 روز کے بعد جو ہے وہ اب یہ سماعت ہونے جا رہی ہے، اور ہم بڑی امید کرتے ہیں کہ کل جو ہے کوئی واضح جو ہے وہ جو عدالت کی طرف سے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ کل IG پنجاب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں آئے تھے، ہم نے ان سے یہ سوال کیا، ہم نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ عمران ریاض جو ہیں وہ کہاں پر ہیں، عمران ریاض جو ہیں ان کو کیوں نہیں اب تک پیش کیا جا سکا، تو جس پر انہوں نے کہا کہ آج عمران ریاض کا کیس تو نہیں ہے، آج تو عمران ریاض کے حوالے سے میں کچھ نہیں بات کروں گا، جب عمران ریاض کا کیس ہوگا تو اس دن پھر بات کریں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، بڑی افسوسناک ہے۔ ہم تو صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمران ریاض جہاں پر بھی ہیں وہ محفوظ رہیں، اور جلد از جلد جو ہے وہ اپنے پیاروں میں، اپنی فیملی میں ہمارے درمیان موجود ہوں، اسی عدالت کے اندر جو ہیں وہ پیش ہوتے رہے ہیں، اسی جگہ پر جو ہے وہ ہمارے سے گفتگو کرتے رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے میڈیا کی جگہ ہے، یہاں پر آ کر جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کل کا دن جو ہے وہ کوئی اچھی خبر لے کے آئے گا۔ شاکر بھائی، پہلے آپ نے ایک کلیم کیا تھا کہ اگر عید تک عمران ریاض صاحب نہیں آتے تو اس کیس کو پھر لمبا کر دیا جائے گا، اور پھر آپ کچھ عرصہ جو ہے وہ آپ بھول جائیں کہ ان کی بازیابی ہو سکے، آپ نے ایک دعویٰ کیا جس پر جو سچ ثابت ہوا۔ تو اب ڈیفینیٹلی ہر جرنلسٹ کے سورسز ہوتے ہیں، تو آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، دعویٰ تو نہیں تھا، وہ ایک آبزرویشن تھی۔ دیکھیں، جب ہم نا عدالتوں میں 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں، ہم مختلف کیسز کی سماعت جو ہیں وہ ہم اسے رپورٹ کرتے ہیں،
تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیس جو ہے وہ طوالت کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، جو ادارے ہیں وہ جواب کیا جمع کروا رہے ہیں اور ان کا موڈ کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم یہ ایک ازمپشن دیتے ہیں کہ اس سے لگتا ہے کہ یہ جلدی اس معاملے کو جو ہے وہ نمٹایا نہیں جائے گا، اس معاملے کو طوالت کا شکار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک عام روٹین ہے، ایک پریکٹس ہے اداروں کی کہ جب بھی وہ کسی مقدمے کو یا کسی کیس کو، کسی درخواست کو جو ہے وہ التوا میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں، ایسی توجیحات پیش کی جاتی ہیں کہ وہ کیس جو ہے وہ جلد جو ہے وہ ختم ہوتا نظر ہی نہیں آتا۔ یعنی اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں الیکشن ٹرائیبیونل میں، جب الیکشن کے کیسز ہوتے ہیں تو ایک امیدوار جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جب آتا ہے، چیلنج کرتا ہے اور وہ کیس جو ہے اس کے ڈیسائیڈ جو ہے وہ جب تک اس کا ٹینیور پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی لاتعداد مثالیں موجود ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں یہ نظر آیا کہ جس طرح پنجاب پولیس کی طرف سے، جس طرح وفاق کی طرف سے، جس طرح پنجاب حکومت کی طرف سے جو ہے وہ جواب جمع کروائے گئے تو اس سے یہ ہم تاثر یہ ملتا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران ریاض جو ہیں وہ لمبے رہیں۔ تو اس کا میں نے اظہار بھی کیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح کا ان کا ایک سٹانس تھا اور جس طرح وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے تو اتنا جلدی نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنی جلدی ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ لیکن پھر بھی اب کیونکہ 118 دن ہو گئے ہیں، بہت دن ہیں یہ، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اب ان کی جو آزمائش ہے وہ ختم ہوگی، ان کی فیملی کی آزمائش ختم ہوگی اور ان کی فیملی جو ہے وہ عمران ریاض کو جو ہے عمران ریاض ان کی فیملی کے درمیان موجود ہوں گے۔ شاکر بھائی بتائیے گا، جس طرح سے امجد رفیق صاحب نے کیس کی سماعت کی، چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے انہوں نے حکم بھی دیا، اس عدالتی حکم کی جو ہے وہ پاؤں تلے بھی روندا گیا، ان کو دوبارہ پکڑا گیا، آج دوبارہ سماعت تھی، آج کی کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں، آج چودھری پرویز الہی صاحب کا جو کیس تھا، جسٹس امجد رفیق سماعت کر رہے تھے، اب ان کا روسٹر جو تھا وہ ملتان کا تھا، آج وہ ملتان میں وہاں پر سماعت کر رہے ہیں۔ تو عدالت کے اسی حکم پر جو ہے وہ منوعن عمل کے لیے جو ہے وہ جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب جو ہیں انہوں نے سماعت کیا اور انہوں نے کہا کہ عدالت کے حکم پر عمل کریں اور عدالت کی جانب سے سخت برہمی کا اظہار کیا گیا۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ جسٹس امجد رفیق صاحب نے جاری کیا تھا۔ اب جو 4 توہین عدالت کے نوٹس ہیں وہ جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب کی عدالت کی طرف سے جاری ہوئے ہیں، جس میں ڈی پی او اٹک ہیں، جس میں کمشنر اسلام آباد ہیں، جس میں سی پی او راول پنڈی ہیں، اسی طرح ڈی پی او اٹک، یعنی ان لوگوں کو جو ہے وہ توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو بھی توہین عدالت کے نوٹس جاری ہوئے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا۔ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، ان کو مختلف عدالتوں میں کبھی اے ٹی سی، کبھی لاہور ہائی کورٹ، تو کبھی بینچ بنتا ہے، کبھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی جج صاحب مدد کر لیتے ہیں، تو اس کیس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کے ایکسپیرینس میں؟ اس کیس کو کب تک ان کا موڈ ہے سولو کرنے کا یا مزید اس کو لٹکایا جائے گا؟ دیکھیں، اس سے پہلے تو عدالتی چھٹیاں چل رہی تھیں اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ کیونکہ بینچ جو ہیں وہ 2 ہفتے 3 ہفتے سماعت کرتے تھے اور 2 ہفتوں 3 ہفتوں کے بعد پھر بینچ تبدیل ہو جاتے تھے، تو یہ تو چل رہی تھی چیزیں۔ لیکن اب امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب کیونکہ عدالتی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور کیسز کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہو چکا ہے، تو اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ 2-3 ہفتوں میں ان کیسز کے آپ دیکھیں گے کہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت کے احکامات آ جائیں گے۔ تو چیف صاحب بھی سماعتیں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اب جو ہے وہ سماعت جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہیں وہ تقریباً جو ہے 30 سے 35 ججز جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کال لسٹ پر سماعت کر رہے ہیں۔ جی، آپ دیکھ سکتے ہیں جو جتنی بھی اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اندر کارروائیاں چل رہی ہیں، خواہ وہ خواتین کے حوالے سے ہو جو پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ہوں، یا عمران ریاض صاحب کیس کے حوالے سے جو اپڈیٹ تھی اس کے حوالے سے ہم نے شاکر صاحب سے جانا۔ سر، ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔